वजीफा पूरा होते ही लोग आपके घर दौलत देने आ जाएंगे। 10 मिनट का वजीफा है। इन्ना अअतैनाकल कौसर, ये 400 करोड़ का वजीफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन कराम, आज का ये वजीफा बिल्कुल आसान सा वजीफा है। जिंदगी भर आपको कभी ऐसा वजीफा नहीं मिला होगा। अगर आपको रिस्क का मसला है, दुख तकलीफ है, बीमारियां हो, बस ये छोटा सा आसान सा वजीफा पढ़ लेना। ये सूरह कौसर का नायाब वजीफा है। मेरे तमाम दोस्त अहबाब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पूरी तौर पर मालामाल होता चाहते हो तो ये वजीफा लाजमी पढ़ना और मेरे इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है ताकि मुकम्मल मालूमात अच्छे से मिल जाए। पूरी जिंदगी आप लोग अगर वज़ाइफ करके थक चुके हो तो मेरी बात मानकर आज ही ये सूरतुल कौसर का वजीफा सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लो। आप लोग अपनी पूरी जिंदगी में इस वजीफे को एक बार पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी मुश्किल होगी वो भी हल हो जाएगी, और बड़ी से बड़ी रकम की आपको अगर ज़रूरत होगी तो आपकी ज़रूरत पूरी तौर पर पूरी हो जाएगी। मेरे बहनों और मेरे दोस्तों, आप लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि हम जो भी वज़ाइफ करते हैं वो असर ही नहीं करते। हम सालों से वज़ाइफ कर रहे हैं लेकिन हम जो भी वजीफा पढ़ते हैं उसका हमें कोई फायदा नहीं होता, बल्कि हमारा वक्त ही ज़ाया हो जाता है। उसकी बहुत सारी वजूहात है, बहुत से मसाइल होते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और घबराना भी नहीं। बस आप रब पर ही कामिल यकीन और मुकम्मल भरोसा रखना है। हमें अल्लाह पाक ही पर भरोसा और इत्मीनान रखते हुए ही ये वजीफा करना है, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने फज़्ल करम की बारिश आप पर बरसाएगा और आपकी खूब मदद फरमाएगा। कुरान मजीद में बहुत सी जगहों पर तवक्कल और अल्लाह पाक पर यकीन की तलकीन की गई है। चंद दर्ज झेल है, वअतसिमू बिल्लाह हुवा मौलाकुम फनिअमल मौला व निअमन नसीर, और अल्लाह के दामन को मजबूती से थामे रखो, वही तुम्हारा मददगार व कारसाज है। वो कितना अच्छा कारसाज है और कितना अच्छा मददगार है। व तवक्कल अलल्लाहि व कफा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह पर भरोसा जारी रखिए और अल्लाह ही कारसाज काफी है। इसी तरह बहुत से अहादीस में भी इसी तरह रिवायतें हैं। कुछ ये है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक दिन मैं सवारी पर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लड़के, मैं तुझे चंद बातें बताता हूँ, अल्लाह ताला को याद रख, वो तुझे महफूज रखेगा। अल्लाह ताला को याद रख, उसे अपने सामने पाएगा। जब मांगे तो अल्लाह ताला से मांग, मदद चाहिए तो इसी से तलब कर, और जान ले कि अगर तमाम उम्मत तुझे कुछ नुकसान देने के लिए जमा हो जाए तो वो तुझे सिर्फ इतना ही नफा पहुंचा सकती है जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दिया, और अगर सब लोग तुझे नुकसान पहुंचाने पर इत्तेफाक कर ले तो हरगिज नुकसान नहीं दे सकते मगर वो जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दिया। कलम उठा दिए गए और सहीफे खुश्क हो चुके। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी और तिबरानी ने रिवायत किया है, और इमाम अबू ईसा ने फरमाया कि ये हदीस हुसन सही है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर उस तरह भरोसा करते जैसा भरोसा करने का हक है तो तुम्हें उस तरह रिज़्क दिया जाता जिस तरह परिंदों को रिज़्क दिया जाता है। वो सुबह को भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आते हैं। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है, और इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि ये हदीस हसन सही है, और इमाम हाकिम कहते हैं कि ये सहीहुल अस्नाद है। तवक्कल की अजमाली तारीफ यूं की जाती है कि असबाब व तदाबीर को इख्तियार करते रहे और आप उस हमेशा जिंदा रहने वाले रब पर भरोसा कीजिए जो कभी नहीं मरेगा, और उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करते रहे। तवक्कल का पहला मुकाम ये है
کہ بندہ اللہ عز و جل کے سامنے اس طرح ہو جس طرح مردہ غسل دینے والے کے سامنے جس طرح سے چاہے اسے الٹ پلٹ کرتا رہے، اور ہر وقت اللہ سے تعلق قائم رکھنا بھی توکل ہے۔ اللہ کے فیصلے اور احکام کے سامنے سر جھکانا توکل کی تعریف ہے۔ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر اکتفا کرنا توکل ہے۔ بندہ رزق اور دیگر ضروریات کے متعلق اللہ عز و جل کے ضامن اور کفیل ہونے کا یقین رکھیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی کمال علم اور اس کی کمال قدرت کا تصور کرے، اور اس بات پر یقین رکھیے کہ اللہ عز و جل خلاف وعدہ، بھول، عجز اور ہر نقص سے پاک ہے۔ جب ہمیشہ ایسا تصور ذہن میں رکھے گا تو ضرور اسے رزق کے بارے میں رب تعالی پر توکل کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ آپ کی وظیفوں پر اثر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ پر توکل نہیں کرتے، اس لیے جب بھی کوئی وظیفہ شروع کرے تو اپنے رب العزت پر پورا یقین اور اعتماد رکھیے کہ وہ آپ کی ضرور سنے گا۔ اور آپ کی وظیفے کے پیدا نہ ہونے کی وجہ سے ایک یہ بھی ہے کہ جو وظیفہ آپ کو ویڈیو میں بتایا جاتا ہے آپ لوگ جلد بازی میں ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ لوگ وہ ویڈیو ٹھیک طرح سے نہیں دیکھتے اور پورا وظیفہ سمجھتے نہیں ہے۔ اور وہ دوسرا یہ کہ آپ لوگ اگر تھوڑا بہت سمجھ بھی جاتے ہیں تو جو وظیفہ کرنے جاتے ہیں تو جلد بازی میں کم یا زیادہ تعداد میں کرتے ہیں، جس طریقے سے جتنے دن تک بتایا جاتا ہے اس کو مکمل پوری طریقے سے نہیں کر پاتے۔ تو میرے دوستو اس بات کا بہت خیال رکھا کرے، سب سے پہلے تو ویڈیو پوری دیکھا کرے، اور جب وظیفہ کرے تو جتنی بار پڑھنے کا بتایا گیا ہے اور جتنی مقدار میں بتایا گیا ہے اور جتنی دن کا بتایا گیا ہے اس پر لازمی عمل کرنا ہے آپ کو۔ اور دوسری بڑی وجہ آپ کو ایک جو وظیفہ پڑھتے ہیں جیسا کہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، ایک عمل بتا رہا ہوں، آپ لوگ اگر یہ عمل کرنے لگے گے، ساتھ میں آپ لوگ ایک دن میں 5-7 مختلف وظائف کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد 2 یا 3 وظیفے کرتے ہیں، اسی طرح دن میں 5 وقت کی نمازوں کے بعد 108 وظیفے بھی لوگ کرتے ہیں۔ لوگ ایک دن میں 5-7 مختلف وظائف کرتے رہے ہیں، تو اس طرح بھی ہرگز نہ کریں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کی ایک حاجت کے لیے جو میں آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، اس حاجت کے لیے پہلے ایک وظیفہ کر لیں، پھر جب وہ حاجت یا مراد پوری نہ ہو جائے یا وہ وظیفہ جتنے دن آپ کو بتایا گیا ہے اتنے دن مکمل نہ ہو جائے تب تک دوسرا وظیفہ شروع نہ کرے، یہ عمل ختم کرے، پھر اس کے بعد دوسرا عمل شروع کرے گے۔ اور ویسے بھی ایک حاجت یا ایک مراد کے لیے ایک وقت میں ایک سے زیادہ وظائف نہیں پڑھنے چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں جو آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے تو آپ لوگ اس پر لازمی عمل کریں گے۔ میرے دوستو جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا، اگر آپ کسی بھی وقت کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا تہجد، غرض جب بھی آپ نماز پڑھے، حضرات مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لے۔ میرے بہنیں جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھتی ہے تو وہ گھر میں یہ وظیفہ نماز کے فوراً بعد پڑھ لے۔ اگر آپ لوگ نماز کے بعد بھول جاتے ہیں تو آپ لوگ چلتی پھرتی بھی یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، آپ سلام پھیرے، پوری نماز پڑھ لیں، سارے نوافل پڑھ لیں، سنتیں پڑھ لیں، فرائض پڑھ لیں۔ جب آپ کی نماز پوری ہو جائے، جب آپ بالکل سیدھے بیٹھے ہو، سلام پھیر کر جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح ہی بیٹھتے رہے، اور سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی ثواب کے طور پر پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پھر جیسے ہی 3 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں گے، اب آپ لوگوں کو فوراً سے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے۔ اسی طرح سے آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر سے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی آپ لوگوں نے، اب دوبارہ سے دوسری مرتبہ 3 دفعہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے گا۔ اب آپ لوگ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے گا اور آخر میں آپ لوگوں کو پھر سے 3 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ لینا ہے۔ مطلب آپ کو ٹوٹل 9 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لیے، جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ اس کے بعد اللہ پاک سے خوب دعا مانگے، اپنی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، تمام تکلیفوں کے لیے۔ قرضوں میں اگر آپ ڈوبے ہوئے ہو، قرضوں کے لیے دعا مانگ لو۔ اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی، نوکری چاہتے ہو کہیں پر اچھی، تو اس کے لیے دعا مانگ لو۔ مطلب جتنی بھی آپ کی پریشانی ہے، جتنی بھی آپ کی تکلیفیں ہیں، اس کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگے گا تو ناظرین اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔